الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر مجاہدین فی سبیل اللہ ایک ایک کر کے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام پاک پر نثار ہو گئے، اور ادھر لشکر اعداء میں اب بھی ہزاروں کی تعداد میں ترکش لگائے، کمانے چڑھائے، ہاتھوں میں شمشیر و سنان لیے فرزند رسول کے خون کے پیاسے موجود ہیں۔ غرا ریحان و راکب دوش رسول، جگر پارہ بطول سیدنا امام حسین کے جان کسل غم و اندوا کا تصور کیجئے۔ غریب الوطنی میں اور مسافری کے عالم میں ان پر کیا بیت رہی ہے۔ ہزاروں داغ ہائے جگر، ساتھ ہی سینکڑوں انتہائی دل شکن مناظر ہیں۔ بھوک اور پیاس کا سخت غلبہ ہے، انصار اور عزیزوں کے فراق کا صدمہ ہے۔ جان نثاروں، قرابت داروں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کی بے کفن دفن مقدس لاشیں دھوپ میں مرجھا رہی ہیں۔ خیمہ عصمت و طہارت کی بے پناہی و لاوارثی اور اپنی تنہائی کا جان گداز احساس ہے کہ کربلا کا جنگل ان دشمنوں سے بھرا ہوا ہے، جن سے اپنے بعد بھی پسماندگان کے لیے کسی رحم و کرم کی امید نہیں۔ ایسے ہی روح فرسا صدہا خیال ہیں، یہ وہ اندواگین مصائب و آلام ہیں کہ کسی ایک ذات پر یوں جمع نہیں ہوئے تھے، نہ اس سے پہلے چشم فلک نے کبھی دیکھے تھے۔ بلا شبہ نواس رسول اور جگر گوش بطول نے جس کمال صبر و رضا کا مظاہرہ فرمایا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ انہی کا مرتبہ و مقام اور حصہ و حق تھا، اور رب کائنات کی ان پر کمال مہربانی تھی کہ حق کے لیے ان کے عزم و استقلال اور ثبات میں معمولی سی لغزش کجا زبان پر حرف شکایت بھی نہیں ہے۔ صبح سے اب تک جتنے مجاہد بھی میدان کارزار میں گئے، انہوں نے قتل کیا بھی اور خود بھی قتل ہوئے، لیکن اب وہ ننھا شیر خوار 6 ماہ کا مجاہد میدان کارزار میں دشمنوں کے سامنے آ رہا ہے، جس نے غصے سے کسی کو انگلی بھی نہیں دکھائی تھی اور کبھی تیور بھی نہیں چڑھائے تھے۔ وہ کیوں آیا؟ صرف اس لیے کہ تاریخ کے صفحات پر اپنے مقدس خون سے اپنی معصومیت و مظلومیت اور ان اشقیاء کی شقاوت و قصادت کی داستان نقش کر دے، اور آنے والی نسلوں کو بتا دے کہ ان سنگدل یزیدیوں نے مجھ جیسے بے جرم و خطا شیر خوار پر بھی کوئی ترس نہیں کھایا، اور 3 دن کے پیاسے حلق میں پانی ڈالنے کی بجائے تیر پیوست کر دیا۔ معصوم شیر خوار علی اصغر کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ رباب نے امام پاک کی خدمت میں عرض کیا، میرے سر کے تاج، فرط غم اور فاقے سے میرا دودھ خشک ہو گیا ہے اور پانی کا ایک قطرہ نہیں۔ ذرا اپنے اس لخت جگر کو دیکھو کہ شدت پیاس سے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ مجھ سے تو اس کا رونا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، میرا تو کلیجہ پاش پاش ہو رہا ہے۔ خدارا اس کو لے جائیے اور ان پتھر دل ظالم کو دکھائیے، اس کی حالت زار دیکھ کر ضرور کسی کو رحم آ جائے گا۔ بچوں پر تو ہر کسی کو رحم آ جاتا ہے۔ حضرت سیدہ رباب کی درخواست پر امام پاک اپنے اس پھول علی اصغر کو، جو ابھی کھلنے بھی نہ پایا تھا، گود میں اٹھا کر سینے سے لگائے سیاہ دل دشمنوں کے سامنے پہنچے۔
جب رن میں حسین اصغر بے شیر کو لائے، لخت جگر بان ہوئے دلگیر کو لائے، جلادوں میں اس صاحب توقیر کو لائے، ہاتھوں پہ دھرے چاند سی تصویر کو لائے، غل پڑ گیا دیکھو شہ والا کے پسر کو، خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے قمر کو، گر میں بقول شمر و عمر ہوں گنہگار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار، ششماہ بے زبان نبی زادہ شیر خوار، ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، سنہ جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے، ان پھول سے رخساروں کے کملانے کو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو دیکھو، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے مرجھانے کو دیکھو، غش آنے کو اور سانس الٹ جانے کو دیکھو، ناحق ہے عداوت تمہیں نازوں کے پلے سے، پھر دو گے تو پانی بھی نہ اترے گا گلے سے، فرمائے اے قوم جفاکار، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور یہ طفل صغیر میرا لخت جگر ہے، اگر تمہارے زام باطل میں مجرم ہو تو اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں، اس کو تو پانی پلا دو، دیکھو شدت پیاس سے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے، دشمنوں میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، شاید تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اس میں سے میں بھی پی لوں گا، پانی کے 2 قطروں سے اس کا خشک گلا تر ہو سکتا ہے، اور چند قطروں سے بہتے ہوئے دریائے فرات میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، اور تم تو مسلمان کہلاتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بچہ کون ہے؟ یہ کون بے زباں ہے؟ تمہیں کچھ خیال ہے؟ در نجف ہے، بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں 2 بوند آب کی، افسوس صد افسوس سنگ دل جفاکار، تیرا بختوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور ان کو ذرا رحم نہ آیا، بجائے پانی کے ایک بدبخت شقی ازلی حرملہ بن کاہل اسدی نے نشانہ لے کر اس زور سے ایک تیر مارا جو علی اصغر کا حلق چھیدتا ہوا امام پاک کے بازو میں بیٹھ گیا، امام پاک نے وہ تیر کھینچا، خون کا فوارہ ہمراہ پیکان برآمد ہوا، امام پاک نے بچے کا گرم گرم لہو اپنے چلو میں لیا اور جانب فلک پھینکا اور فرمایا اے اللہ، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر میں تجھے گواہ بناتا ہوں، پروردگار عالم، جس راہ میں اس وقت میں گامزن ہوں اس کی سخت کٹھن منزلیں تیری رحمت ہی سے آسان ہو رہی ہیں، وہ دیکھ دست امامت پہ شیر خوار کی لاش، وہ دیکھ پھر بھی کہیں ڈگمگا سکے نہ قدم، بچے نے ایک جھرجھری سی لی اور مظلوم باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کے جان دے دی، مظلوم باپ نے ننھے شہید کو چوما اور ہاتھ میں لگے ہوئے خون سے ریش مبارک کو خضاب کر کے فرمایا میرے چاند تم چلو، میں بھی اسی حیت میں تمہارا خون منہ پر ملے تمہارے پیچھے نانا جان کے پاس آتا ہوں اور ان کو دکھاتا ہوں کہ ان جفاکار امتیوں نے تمہارا اور میرا کیا حال کیا ہے۔ ادھر خیموں میں بیویوں کو گمان تھا کہ بے رحم سنگ دل بچے کی حالت زار پر ضرور ترس کھائیں گے اور پانی پلائیں گے۔ جب انہوں نے اس شگوفہ آرزو کو بھی امام پاک کے ہاتھوں میں خون سے رنگین پایا
تو ان کے جگر پھٹ گئے۔ کیا یہی انصاف ہے؟ ایک بوند پانی کے عوض حلقے اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے۔ امام نے ننھے شہید کو علی اکبر کے پاس لٹا دیا۔ جو ہی ماں نے اپنی گود میں تڑپنے والے کو خاک کربلا پر پرسکون لیٹا دیکھا تو کہا، اے زمین کربلا، یہ تو بتا کیا ہو گیا؟ بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا؟ ہو سکتا ہے معصوم علی اصغر شدت پیاس سے نہیں، شوق شہادت میں بےتاب ہوں، اور دوسری طرف وہ بدبخت معصوم علی اصغر کے قتل کو شاید اپنا کارنامہ سمجھ رہے ہوں، مگر 6 ماہ کے اس جنتی پھول نے اپنی جان دے کر یہ بتا دیا کہ لشکر یزید میں شامل بدبخت انسانیت سے بھی عاری ہو گئے تھے، اور انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ تیر اصغر معصوم پہ اعداء نے لگایا، فریاد خدایا، بے دردی و بے رحمی سے ہے خون بہایا، فریاد خدایا۔ کس طرح جگر اس کے محبوں کا نہ شک ہو، کیوں کرنا قلق ہو، تڑپایا کیا بے چین رہا پانی نہ پایا، فریاد خدایا۔ بچوں پہ تو رحم کی نظر رسم جہاں ہے مشہور و عیاں ہے، افسوس لعینوں نے ذرا ترس نہ کھایا، فریاد خدایا۔ پانی کے لیے پیاسے تڑپتے رہے سادات، اور مانگا تو حیات، بے دینوں نے آب دم شمشیر پلایا، فریاد خدایا۔ سچ ہے غم فرزند اٹھائے نہیں اٹھتا، یہ سب پہ ہے بالا، ٹوٹی ہے کمر ہائے یہ صدمہ جو اٹھایا، فریاد خدایا۔ پھٹتا ہے جگر کیا کریں تدبیر بھلا ہم، دار ہے نا مرہم یہ زخم تو کاری دل مجروح پہ کھایا، فریاد خدایا۔ کہتے ہیں شقی آپ جو بیعت نہ کریں گے پانی نہ دیں گے، ہے آل محمد کو لعینوں نے ستایا، فریاد خدایا۔